بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1915 سے لے کر 1918 تک بیان کر رہے ہیں۔ باب روزہ اور اس کے مسائل، صحیح بخاری کا باب نمبر ہے 30۔ 1915 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روزہ سے ہوتے اور افطار کا وقت آتا تو کوئی روزہ دار اگر افطار سے پہلے بھی سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تاکہ پھر شام ہو جاتی۔ پھر ایسا ہوا کہ قیس بن سلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا، اس وقت کچھ نہیں ہے، لیکن میں جاتی ہوں کہ کہیں سے لاؤں گی۔ دن بھر انہوں نے کام کیا تھا، اس لیے آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی واپس ہوئی اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، افسوس تم مرحوم ہی رہے۔ لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا۔ اس پر صحابہ کرام نے بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری، صبح صادق، سیاہ دھاری صبح کاذب سے۔ 1916 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے بشیم نے بیان کیا، کہا کہ مجھے حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی، اور ان سے شبی نے، ان سے عدد بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تاکہ کھل جائے تمہارے لیے سفید داری سیاہ داری سے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیہ کے نیچے رکھ لیا اور رات میں دیکھتا رہا، مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاریخی صبح کاذب اور دن کی سفیدی صبح صادق مراد تھی۔ تو دوستو، 1917 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے سعد بن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے سہیل بن سعد نے۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ اور مجھ سے سعد بن ابی مریم نے بیان کیا، ان سے ابو حسان محمد بن مطرف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا، اور ان سے سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید داری سیاہ داری سے کھل جائے۔ لیکن الفجر صبح کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب روزے کا ارادہ ہوتا تو سیاہ اور سفید دھاگے لے کر پاؤں میں باندھ لیتے، اور جب تک دونوں دھاگے پوری طرح دکھائی نہ دینے لگتے کھانا پینا بند نہ کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے، پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور دن ہے۔ 1918 حدیث ہے، بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبید اللہ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے، ان سے عبداللہ نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی روایت قاسم بن محمد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کچھ رات رہے اسے اذان دیا کرتے تھے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے اذان نہ دے تو تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ صبح صادق کی طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ قاسم نے بیان کیا کہ دونوں بلال اور ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتے تو دوسرے اترتے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔